والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیات والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں نعت شریف اور درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سجائی گئی اس پرنور محفل پاک میں جامع مسجد نور مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب قادر کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اللہ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ سرکار سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ میلاد مناتے ہیں تو یہ خوشیوں کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ چونکہ اکثر محافل میلاد میں ہم میلاد شریف کی شرعی حیثیت پر کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، یا عام طور پہ ساری تقریریں میلاد ثابت کرنے میں گزر جاتی ہیں اور پورا مہینہ ہم میلاد ثابت کرتے رہتے ہیں، اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ 33 تقریریں سنیاں یان میلاد ثابت ہو گیا ہے، یہ نہیں پتہ لگتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ میلاد ثابت پہلے سے ہو چکا ہے، ان اگاں ٹورے بندہ، مطلب یہ کہ عوام کو کچھ مواد دیا جائے، کچھ سکھایا جائے اور کوئی نہ کوئی دین کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ تو میں برکت کے لیے، اور احباب کا یقیناً مزاج بھی ہے، تو اس حوالے سے ایک نکتہ میلاد ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اس تو بغیر پھر ان گزارا نہیں، لیکن میری گفتگو کا عنوان جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے، مگر ذوق کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ اپنی مرضی سے منہ کھولتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ منہ کھولے ہو اللہ رسول کے بارے میں، تو ہم چونکہ دین کے آنند مولوی ٹھیکیدار نے، ہم ٹھیکیدار نہیں، دین کے پہرے دار ہیں، ہم نوکر ہیں، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کوئی اگر دین کے بارے میں بات کرے تو ہم ضرور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو اعتراض کسی نے لکھا، اس سے گفتگو کا آغاز کریں۔ اس نے کہا کہ ہر سال میلاد مناتے ہو، کوئی حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا، جس رات میلاد ہوا، جس دن کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، کیونکہ رات جا رہی تھی صبح نور آ رہی تھی، تو اس وقت تو اللہ رب العزت نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا اور بیٹے تقسیم فرمائے۔ اس کے علاوہ کائنات میں بڑی تبدیلیاں آئیں، تو اس وقت تو میلاد منانا سمجھ آتا ہے کہ میلاد ہوا تھا۔ اب ہر سال میلاد مناتے ہو، کوئی حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں،
اس کا جواب مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز میں، آپ کا انداز بڑا خوبصورت تھا. آپ جب جواب دیتے تھے تو پہلے جواب دیتے تھے الزامی اور پھر جواب دیتے تھے تحقیقی. سلیمان اعظم کتنے سر جی یہیں تو نہیں اتنے کدوں میرے متھے لگو سکوٹی بیچو ایڈا بڑا لاما سکوٹی سے. دیکھو اے سلیمان اعظم ساڑھے واسطے تحفہ ہے. دیکھو اپنی ہتھی جلے بندہ بوٹا لاندا ہے نا تو پھر سایہ دین لگ پوے نا تے بوٹا لانے والے جنی خوشی ہوندی اونی کسی نے بھی نہیں ہوندی. یہ ہر ماں باپ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا بچہ ہوندہ ہے پھر پالی دا ہے پھر وڈا کردہ ہے پھر جنہیں بھی منصب تے کھلو جاوے جدوں تے جیڑی خوشی ماں پیو نہ ہوندی اور کسی نہیں ہوندی. ہون ماشاءاللہ سلیمان اعظم اس جگہ تے موجود ہے کہ ایدی اپنی آخری سال جاری ہے ڈگری جڑی ہے مکمل ہون ویچ وہ ہوندی ہے ایم اے دی ڈگری یعنی پرانے دور ویچ ایم اے آدھے سان ہون پھر بی ایس ہون آخ دن 4 سال دی تو ایم اے تسی سمجھ لو وہ ایم اے دی آخر سال ویچے اور زرخیز انہیں ہے کہ ایم اے تو بعد 3 سال دی ایم فل ہوندی ہے پھر 2 سال دی پی ایچ ڈی دی ڈگری ہوندی ہے. سلیمان اعظم زرخیز انہیں ہے کہ علی آپ آخری سال ویچے اس تو بعد جڑے 3 سال دی ایم فل ہوندی ہے نا تے جڑے بندے ایم فل کرنا چاہتے ہیں بارو بار وہ پڑھنا بھی نہ پوے تے ایم فل ہو جاوے تے اگلے انتے پڑھ کے دینا ہے نا اے بندہ اونا نو ایم فل 3 سال دیاں ڈگریاں لکھ کے دیندہ ہے. مطلب میں آپ بندہ یہی سمجھنا لے نہیں ہوا حافظ رندے پتر ہے نا وہ لے مناظم دا پتر نہیں ہو اے نہیں پتا بھائی اللہ نے کیدا کرم کر چھڑے ہے یہ تو تھوڑا دسنا میرا دسنا حق بندا ہے. ایم فل خالہ دا کار نہیں 3 سال ڈگری ہوندی ہے اور کنا پڑھنا پوندا ہے وہ میں نہیں بیان کردا لیکن وہ تھیسس لکھنا ہوندا ہے. اللہ دا ایڈا کرم ہے کہ سلیمان اعظم ساڈا پڑھا لگدا ہے نکاح بچیاں آ رہے اے ایم فل دیاں ڈگریاں لکھ کے دیندا ہے. اے دے مضمون لکھے ہوتے بندے پی ایچ ڈی بندے نے پہ ٹھیک ہے. یہ ان تو اڈی اپنی ہمت ہے کہ تسی سلیمان اعظم کو لو کننا فائدہ لیندے ہو لینے آلے انہاں کو لو فائدہ لیندن پہ یعنی ایک میں بالکل ٹچ جا مارا جا دیتا ہے تو تو اس واسطے میں کول بایا چلو بندے تسلی ہوندی ہے لائق آدمی ماشاءاللہ. وہ کہندے نے وہ میلاد ہر سال بناندے ہو کوئی حضور ہر سال ہوندے نے ہر سال کوئی میلاد ہوندہ ہے. مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا انداز ہی ہوندہ سی کہ آپ ایک تے جواب الزامی دیندے ہوندے آن یعنی جیڑا سوال کیتا ہے اس سے سوال نو پرتا کے دے منہ اتمارنا او دے سوال وچوں ہی ان جواب مل جائے کہ دا منہ بھی بند ہو جائے ایک طریقہ. اور دوسرا پھر تحقیقی جواب دیندے آنا دینا اے تے جواب دین دیتا ہے وجہ تو سوال کیتا ہے سوال ہی غلط ہے اے ثابت کرنے واسطے ہوندہ ہے وہ جنہ تو سوچ کے سوال لے آندہ ہے نا تو سوال ہی غلط سوچ کے لے آندہ ہے تے اون جے وجہ چل خدا شرعی جواب ادا تین دے چھلنا وہ پھر تحقیقی جواب ادا دین دے ہوندے آن. ایدی مثال میں تو آندے ہیں بھائی آندے نا نور من نور اللہ حضور اللہ دے نور وچوں نور وہ کہتے ہیں این تے رب دے نور دا ٹکڑا ہو جائے دا تے ایدہ مفتی صاحب نے الزامی جواب جرا فوراں دیتا جتوں فوراں سمجھ آ جائے دی گلے دی الزامی جواب دیتا وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ آکھیاں حضور رب دے نور وچوں نور نے جے نور دا ٹکڑا ہو جاندہ ہے تے دسو الزامی جواب پرتا کے دین لگے آندے دسو رب دا قرآن آہد ہے کہ عیسیٰ روح اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے بر رب دے نور وچوں نور ہویا یہ نور دا ٹکڑا ہوندہ ہے تے دس اللہ دی روح وچوں عیسیٰ روح ہوئے تے رب دی روح دا کی بننا ہے یہ دماغ تیرے آری موٹا ہوئے یہ انورٹڈ کاماز اگر ایہی تو سمجھیں کہن دا مقصد ہے وجہ تو سوال کیتا ہے چلا جا سوال کیتا ہے اے تے قرآن دا بھی انکار ہوندہ ہے دے نال وہ حضور رب دے نور وچوں نور نے تے پھر اے تے شرک ہو گیا انہاں کیا اللہ پیدا روی نور وچوں نور نے جے شرک ہو گیا تے اللہ دی روح اگر عیسیٰ ہو جائے پھر کدے جائیں دا پھر بندہ سر پھاڑ کے بیا گیا انہاں کیا کملیا نور من نور اللہ ہوندہ مطلب ہے رب دے نور دے فیض دے نال مصطفیٰ پیدا ہوئے اور بڑی سونیاں مثالاں ٹھیر ساریاں وہ کہتے ہیں کہ چراغ جلایا ہوئے نا چراغ تو اس چراغ کولوں دوجی موم بتی نیڑے کر کے تے او دوجی بتی بھی موم بتی جلا لویے تے پہلی موم بتی وچ کاٹا پہلی موم بتی دوجی موم بتی وچ سرایت کر دی نہیں
پہلی موم بتی اپنی تھاویں رہندی ہے، دوجی او دے وچوں جل جاندی ہے، وہ آکھن پھر آنکھاں دیکھی، آنکھاں دے اس موم بتی نے، اس دے نور نے اپنے فیض نال اپنی تھاویں اپنا نور پورا رکھیا ہے، لیکن اگلا گم اندھیرا سی موم بتی، اے دے فیض نال او بھی نور ان علا نور ہو گیا ہے، اے دے نال ایدہ نور کوئی کٹ۔ مفتی صاحب گل سمجھائی تو مفتی صاحب دے انداز وچ ذرا گل او اس واسطے کیتی ویندیاں گلاں سن، اللہ دے موئے ذرا سوادی وال سمجھ آوندیاں نے، لیکن وہ نقطہ اوتھے ہی رہ گیا۔ وہ کہندے نے بھائی حضور علیہ السلام کوئی ہر سال پیدا ہوندے نے، تسی ہر سال میلاد مناندے ہو؟ علماء نے فرمایا پھر تکڑا ہو، انہاں کہا کیویں؟ کہندا حضور علیہ السلام کوئی ہر سال پیدا ہوندے نے، تسی ہر سال میلاد مناندے ہو؟ انہاں کہتے پھر انہاں کہا اچھا اے دس ہر سال میلاد منائی دا ہے، حضور پیدا تے ہر سال نہیں ہوندے تے پھر ان کی کریے؟ ہوندا ہن تسی دس کیوں بناندے ہو؟ میں کہا اے دس قرآن پڑھیا ہی اے پڑھیا ہے، انا انزلنا سورت پڑھیا اے پڑھیے، میں کہا دس اودے چاہوندا ہے خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کوئی حضور ہر سال پیدا ہوندے نے تسی ہر سال میلاد کیوں مناندے ہو؟ پرتا کے جواب دیتا، انہاں کیا کوئی قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے تسی ہر سال کیوں شب قدر مناندے ہو؟ تو کہتے ہیں کوئی حضور ہر سال پیدا ہوندے نے کیوں میلاد مناندے؟ انہاں کہا کوئی قرآن ہر سال لاندا ہے۔ اے 10 وجہ جڑا پچھلا رمضان لگیا ہے اے دے وچ جڑی شبر قدر آئی او بھی 1000 مہینیاں دے برابر ہی آئی، اس تو افضل ہی آئی ہے، کوئی گھاٹا ہو گیا کہ واہ واہ چیر لگ گیا 14 صدیاں، کوئی گھاٹا وعدہ ہویا ہے؟ نہیں قرآن جی آکھیا ہے اے جڑی ہون شب قدر گزری ہے اے شب قدر بھی 1000 مہینیاں نالوں افضل آئی۔ انہاں کہا تے تحقیقی جواب ہون آیا، انہاں کہا اے گل پھر سمجھ لے مطلب قرآن تین دسدا پیا وہ ہر سال حضور تشریف نہیں لے اوندے، جویں ہر سال قرآن نازل نہیں ہوندا۔ انہاں کہتے پھر ہوندا کی ہے؟ وہ کہندا ہے ہوندا اے وے جیڈی وڈی نعمت اللہ کائنات والیاں نو دیندا ہے نا، اس نعمت دیاں برکتاں اینیاں ہوندیاں نے نعمت دے درجی اور فضیلت دی وجہ تو کہ جدوں او نعمت پرت کے سالے بعد واپس آ جائے تے اللہ وہ ساریاں برکتاں اس رات نو واپس لوٹا دیندا ہے۔ ایک سجیوں کھبیوں نہیں پھٹ دے پیا سی این تے کرنے آ پیا، نا قرآن ہے بھائی۔ لیلۃ القدر جدو قرآن نازل ہویا اودو دی رات 1000 مہینیاں تو بہتر ہے، لو وشکار راتاں گزر دیاں گئیاں 365 سالاں دا کرو تے 364 راتاں پھر گزر گئیاں وشکار تے پھر ایک رات آ گئی، اے جڑیاں وشکار گزریاں اے او سان ہے جدو قرآن نازل نہیں ہویا، لہذا جدو پرت کے سگویں رات دوبارہ آ گئی اللہ نو پتہ آئی اے رات تے اوئی ہے تے قرآن ایڈی فضیلت آلہ ہے جدو رات پرت کے آ جاوے اللہ دیاں رحمتاں پرت کے اس رات وچ آ جاندیاں تے انہاں نے جواب دیتا بابیاں، انہاں کیا دس قرآن افضل ہے کہ صاحب قرآن افضل ہے؟ او جدو قرآن نازل ہوئے جے او رات 1000 مہینیاں تو افضل ہے، جدو صاحب قرآن نازل ہوئے دس تیرا ایمان کی آندہ ہے؟ جے ہے ہی تے کسے گٹھے پرتیا بچیا، جے ہے ایمان دس کی آندہ ہے؟ او قرآن نازل ہویا کتھے نازل ہوئے؟ قلب مصطفیٰ دے ہوتے، جے قرآن قلب مصطفیٰ حضور دے جسد اقدس دا ایک پارٹ جوزے حضور دے ایک جوز اتے اللہ دی رحمت نازل ہوئے تے او رات 1000 مہینیاں تو افضل ہوندی ہے تے جدوں حضور آپ سارے تشریف لے ہون او رات دے بارے تیرا کی کہنا ہے؟ وہ کہندے نے جنی واری رات قیامت تک میلاد دی پرت کے اوندی روے دی او رات 1000 سالاں نالوں افضل ہوئے دی۔ بندہ سوچ دے بھئی ہر سال میلاد ہوندہ ہے، لوکاں دسی دے ویکھو جی اللہ دا کیڑا کرم ہویا کہ حضور علیہ السلام سانو مل گئے۔
اچھا حضور علیہ السلام تانوں مل گئے تے پھر تساں کی کیتا؟ ایک بندہ سوچدا تے ہے نا. اللہ تعالیٰ دی تھی او نعمت آئی جیڑی کائنات تے نعمت دے اندر سب تو وڈی آئی. او اللہ تانوں مفتی دے چھڑی. امت نے اس نعمت نو لین واسطے کوئی چلا کٹیا، کوئی وظیفہ پڑھیا، کوئی صدقہ خیرات دیگاں شیگاں پکائیاں. اللہ نے اپنے کرم چا کیتا ساڈے اُتے کہ سانو اپنا محبوب اکلوتا محبوب سانو عطا فرما دیتا اور سانو مسلمانہ دے کار پیدا کیتا، مسلمانہ وچوں بھی سنیاں دے کار چا پیدا کیتا. اے ایڈا وڈا کرم ہے وہ ساری زندگی لگ جائے شکر ادا کر دیاں تے اسی شکر ادا. اس سارے شکرانے وچوں ایک جز جڑا میں لے کے آیا، میں چاہتا سی کہ کوئی ایسی گل کریے جڑی یعنی ساڈے کم آوے. انہوں گل شروع کرنے آئے تو ایک بار تسی خوش ہو گئے ہو. گل اے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں اس کائنات نو تخلیق فرمایا تے اس کائنات نو اپنا محبوب عطا فرمایا. وہ محبوب اللہ رب العزت دی سب تو بڑی نعمت ہے. ویکھنا اے وے کہ اس نعمت تو کس کس نے فیض حاصل کیتا. 18,000 جہان تے ہزار ہا مخلوقات. او دے وچوں اج دا موضوع اے وے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری دے نال باقی سارے چھڑن لگے ہیں انسان نو کی لبا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تشریف آوری دے نال ایز اے انسان کی ملیا. ایسا دا موضوع کیونکہ اسی انسان آنا پہلے درجے دے اندر اور اس انسان دی کی فضیلت ہے. پھر اس انسان نو جدو اللہ دولت ایمان تو سرفراز فرما دے وے تے ایدہ درجہ ہور بلند ہو جاندہ ہے. وہ صاحب ایمان صاحب تقوی بھی ہو جائے تے درجہ اور بلند ہو جاندہ ہے. اس تو اتے پھر 1000 درجے انسان تے ہی رہ رویے. تے کیا ہے سوچن دی گال نہیں کہ انسانیت نو کی ملیا. اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے اولاد آدم کو تکریم عطا فرمائی، اولاد آدم کو عزت کی پگڑی عطا فرمائی. عنوان میری گفتگو کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کا احترام کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے. بنیاد دیکھو بندہ بندے دا ویری ہے ہونا اے چاہیے ہے کہ بندہ بندے دا دارو ہے. اے جرا بندہ بندے دا دارو آئی اے بندہ بندے دا ویری کیوں ہو گیا؟ صرف میلاد منایا، صرف دیگا پکایا، صرف چنڈیاں لایا، منزل نہیں لبنی. دیکھو نا حکیم صاحب کو بندہ لکھوا کے لے ہوں ہے تخم خبازی کرکرا ملیٹھی وہ لیا کے پہلو تو چوکھیا بندے نے پڑھنا ہی نہیں ہوں. وہ نسخہ جڑا آیا نسخہ کیمیا قرآن پہلو تو نسخہ پڑھنا ہی نہیں ہوں. تو جڑی بڑی ہمت کر کے تے بڑی اسیانہ نہیں میں قرآن پڑھے ہاں الحمدللہ تو سمجھے سمجھے میں پڑھ رہا میں قرآن پڑھے ہاں. اچھا وہ پہنجی ہے وہ نسخہ ان پڑھنا ہوں جنہیں آ گیا پڑھ لیا بھائی نسخہ تو پڑھ لیا ہے. اس نسخے تو پڑھنا آئی سمجھنا آئی وہ ساریاں چیزاں پوریاں کرنیاں آسان پوریاں کر کے جویں دسی آئی ان جو مجون بنانی آئی تھی وہ بنانی آئی، پکی بنانی آئی تھی وہ بنانی آئی، جوس کرنا آئی تھی وہ کرنا آئی کر کے پھر تو طریقے نال پینا سی نال تو پریز کرنی آئی تے پھر تین شفا ملنی آئی. یعنی ساڑھی حالت ہی ہو گئی کہ سانا نسخہ پڑھنا بھی آؤں دا اور اس نسخے نے پیغام کی دیتا ہر بندے نے آپ تو اپنی مرضی دے مطابق اینا دین لے ہے اور او دے اتے ہی سارا زور لائے ہے اینا جبکہ دین اینا نہیں. جیڑا نبی قیامت تک واسطے نبی بن کے آیا ہے ادھا مقصد ہے کہ پچھلے سارے نبیاں وچوں اس نبی دی شان سب تو عرف آئے.
تے پھر جڑا دین قیامت تک تعلیمات قیامت تک واسطے آئیاں نے اس تعلیمات دے اندر اتنی وسعت تے کہ او دے وچ مسلمان تے کافر تے ہندو تے ماڑے تے چنگے سارے او دے وچ آؤں دے نے. زمانہ جتنی ترقی کردہ لگا جائے ایک قرآن تے اسلامی تعلیمات نالو ایڈوانس ہو سکدا اے ساڈا ایمان ہے. تے پھر اسی اس قرآن دے کولوں اور سیرت مصطفیٰ دے کولوں رہنمائی لویے کہ سیرت طیبہ سانو انسان دا احترام کرن دے بارے کی دس دیئے. پہلی گال اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے وچ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ آپ پیا فرماندا ہے اے بنی آدم دی گل ہوئی ہے تے تانوں پتہ ہے بنی آدم جڑے نے او دے وچ مسلمان بھی نے تے غیر مسلم بھی بنیاد ہے. مسلمان بھی نے تے غیر مسلم بھی بنی اولاد آدم وچ سارے نے مسلمان بھی تے غیر مسلم وچ پھر سارے کیٹیگریاں آ گئیاں. چلو مسلمانوں وچ بھی ساریاں آ جاندیاں لیکن مسلمان بھی تے غیر مسلم بھی اے سارے. اللہ اے فرما رہا ہے ہن اے دے اوتے تنقید تے کوئی نہ کر سکدا ہے تے ساڈا ایمان ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ دا تحقیق اساں آپ آدم دی اولاد نو کرامت والا عزت والا تاج پہنایا ہے. اللہ کیویں عزت والا تاج تو پہنایا ہے تے 5 درجے نے 5 کیٹیگریز نے 5 قسمہ نے جنہاں آپ دی خدمت میں تیزی نال بیان کرنیاں نے. 9:30 تہاڈا اختتام دا ٹائم بھی ہے جو رب دی اگوں حکمت. پہلی گل ذہن چ رکھو سیرت النبی دا پیغام ہے کہ انسان دی تکریم کیتی جائے. ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تے اپنے قول اور فعل تو انسان دا احترام کر کے وکھایا. یہ بنیادی گل پہلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تے احترام کر کے وکھایا. جدو سرکار نے احترام کر کے وکھایا تے پھر مسلمان ہوئے جڑا انسانیت دا انسان ہونے دے ناطے احترام کرے. اچھا اگلی گل ہے ایک ہوندا بندے دا اختلاف رائے. بندہ کسی بندے دی رائے نال دا اختلاف ہے. ایک تو آخری درجہ ہے بندہ او دے خلاف جنگ پیا کردا ہے. پہلا ہے کہ میرا خیال ہے وے تے تہاڈا خیال ہے. اس خیال تو اختلاف دی بنیاد ہو گئی اور اے دا اینڈ کتھے جا کے ہویا جنگ اتے. اختلاف تو لے کے جنگ تک ایک کیٹیگری اور اگے حدیثاں کافی ساریاں ہون گیاں. ایک کیٹیگری اور تے انسانیت دا احترام کرنا اے اور یعنی بندہ اے سوچدا ہے والا ہن کافر ہے سامنے تے او دا پھر کیویں احترام کرنا ہے جی. گستاخ ہے ایک گناہگار ہے تھلے تھلے اوندے جاؤ او دا کیویں احترام کرنا ہے. آؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی دسیا. پہلی گل سمجھنے والی ہے ایک ہوندا ہے انسانیت دا احترام تے ایک ہوندا ہے تعلق دا احترام. اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام دی سیرت اے کہ انسان دا احترام انسان ہونے دے ناطے کیتا جائے تعلق دی بنیاد تے نہیں. یہ دی مثال بڑی سادہ ہے کہ تسی افسر کول گئے ہو ان جا کے آکھے حضرت میں تہاڈے نال کام ہے وہ پرت پون لگ پیا اسے بھی نہیں آکھیا وا بہ جا اسے بھی نہیں آکھیا تیرا مسئلہ کی ہے کوئی گل سندا نہیں پیا تے تساں جیب وچوں پرچی کڈی ہے او دے کسے وڈے دی آکھیا جی اے ذرا پرچی پڑھ لگیا جی وہ پرچی پڑھی سے وہ کسے وڈے دی آئی جدا وہ احترام کردہ آئی اجا کردہ آئی. اچھا 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 حاجی صاحب بھیجیا ہے بہت دستوں دسے نہیں تشریف رکھو جا مڑیا پانی لے کے آ چاہ لے کے آ کی مسئلہ کی نس کیا ہے انہاں دا کام حل کر. بندہ واپس آ کے آکھے بھئی بندہ اونج بندے دی عزت کردہ جے. اللہ دا قرآن آہدا ہے اس نے بندے دی احترام اور عزت اس تعلق دا احترام کیتا ہے. انسان دا احترام کرنا ہوندا تے انہی ہی کافی آئی وا جڑا سامنے کھلوتے ہے دوں لتا حال ہے انسان ہے اتنا کافی ہے کہ تو انسان ہے. ایدہ احترام او تعارف تو بغیر کردہ اے وے انسانیت دا احترام.
ساری زندگی میلاد منا دیاں، نماز پڑھ دیاں، درباراں تے جان دیاں، دیگا پکا دیاں، اگر تیری گزر گئی ہے تے تو بندے نو بندہ نہیں سمجھدا تے تین میلاد منان دا کچھ بھی لبیا ایویں ایک چلی جی گل بندہ اپنے نفس نو مطمئن کردا رہندا ہے دیگا پکا پکا کے نہیں جے بندہ بندے دا احترام نہیں پیا کردا تے او دے سارے اعمال نے اس نو کوئی فائدہ تو بندے دا احترام کرنا ہے او دے نال تعلق دا احترام نہیں کرنا اے بنیاد اچھا اے دیاں پھر کئی صورتاں نے یہ ایک صورت ہے قرآن و حدیث دے وچ تو غور کردے نے علماء ذیشان تے انہاں سن رہنمائی کی تھی پہلی صورت یہ ان ساریاں ایڈیاں سونیاں نے وہ میں اعلان دے ماحول واسطے چیزاں یعنی کہ کٹ کے لیاندیاں نے پہلی صورت یہ کہ اختلاف جدوں کسی بندے نال ہوئے تے بندہ آدھا میرا تو نال اختلاف ہے تے میں پھر کیویں او دا احترام کراں مطلب ہے وہ میں کوئی سبب بنا لو وہ میں رفع دین کرنا یا وہ نہیں کردا میں میلاد منانا یا وہ نہیں مناندا میں کل ستا دسا چالیا کرنا یا وہ نہیں کردا یا میں ٹوپی پانا یا وہ پگڑی بندا ہے میں گٹے ننگے نہیں کردا وہ گٹے ننگے کردا ہے میں داڑھی نکی رکھی ہے وہ وڈی رکھدا ہے اختلاف ہے نا نکے تو لے کے وڈے تک یہ مثالاں میں دسن لگا تو تسی حیران ہو جاؤ گے پہلی گل بندے دا احترام بندہ ہون دے ناتے کیتا جائے اے میلاد والے آقا دی سیرت ہے جنہاں دا میلاد منانے ہیں مبارک ہوئے تو انجمن عاشقان رسول انجمن عاشقان رسول بتری محفلاں 35 جریاں ہر سال کر دینا تے کیڈی محنت والا کام ہے ایت کی تنا کنٹرول کر لیا وا 9:30 مکا چھڑ دینا آج ان پائیں 9:30 کو نہیں مکنی لیکن ان جنا کنٹرول کر لیا 9:30 او دے نال محفلاں پھر کامیاب ہو جاندیاں نے بڑی ہمت ہے نا لیکن انہاں دی محنت تے تاں پوری ہونی ہے نا وہ او دے وچوں کچھ لبے بھی تے صحیح نا لبنا کیے لبنا تے ڈھیر کو جے میں پہلی تقریر آج ایتھے کرنا پیا پہلی گل اے او بندے نے بندہ تے سمجھو نا اے میری گفتگو دا بیس پہلی تقریر یہ سے گلے تھے یہ 5 درجے نے کی با میلاد منان والے ہو حضور نو منن والے ہو بندے نے بندہ تے سمجھو بندہ آدھا نہیں میرا اختلاف ہے دے نال تو میں مجھے سمجھنا مطلب میں حدیث پڑھی بخاری وچوں آپ میں مشکات پڑھی ہے میں سرکار دا واقعہ ایک مولوی صاحب کو فیس بک تے سنے ہیں میرا اختلاف ہے میں نہیں مندا پہلی گل جملہ ذہن چ رکھو قرآن اور حدیث دا نچوڑ اے وے کہ اختلاف وچ بھی احترام لازم ہے اے فکرہ جڑے یاد رکھ سکتے ہو اختلاف وچ بھی احترام اچھا بندہ آدھا ہے بس سے بھائی مولوی رل رل بہ کھان لگ پہ نے رل کے احترام اختلاف جو ہے تمہن احترام کائندہ ہویا وہ میں تن قرآن پڑھ کے سنان لگا کیڈا کے اختلاف ہونا ہے تیرا سنی دا سنی نال اون تے سن اپن موت پہ گئی نا وہ سنی ویکھ کے راضی نہیں پہلو تو پرلیاں نال آئی نا پنڈی ہن پرلے بڑے مزے وچ نے کیوں ساڈے اپنے پیٹ سیاپے نہیں مکدے صحیح گل ہے اے گل سمجھو تواڈے کیڈے کے اختلاف نے دعوت اسلامی دے لبیک والیاں دے منہاج القرآن دے اور دوں دے چوں دے تواڈے کیڈے کے اختلاف نے اللہ دا قرآن پیا فرماندا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 اللہ دے قرآن نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا فرمایا اور آپ یقین پائیں گے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرک سورۃ المائدہ آیت 82 قرآن پہ آدھا ہے وہ تواڈے سب تو وڈے دشمن کون نے یہودی تے یہودیاں تو بعد مشرک ہن ایک ہی دے دشمن نے دین دے ایک ہی دے دشمن نے حضور علیہ السلام دے ایڈا وڈا دشمن کہ اللہ دا قرآن پہ آخدا ہے وہ تواڈے سب تو وڈے میرے نبی تواڈے سب تو وڈے دشمن یہودی جے تے میرے آقا دی سیرت ویکھ حدیث بخاری کتاب الجنائز بخاری پڑھ دیا نا سی سانو وہ رفع دین تے علم غیب تے حاضر و ناظر بھائی ساری زندگی یہ ثابت کر دیا لگ جائیں تو پران ہے سمجھدا بندے نے بندہ نہ پیا سمجھدا تے کی بخاری تو پڑھی ہے اے بخاری پڑھ
میرے مصطفیٰ کریم دے دو صحابہ نے قادسیہ شہر اوتھے بیٹھے نے، حضرت سہل بن حنیف تے قیس بن سعد بیٹھے نے، ایک جنازہ لگیا، صحابیان جنازہ لگیا نا، ویکھیا جنازہ ہے کھلو گیا، نال دے بندے آکھیا ذمی ہے کافر جے، اے جڑا مسلمانہ دے ملک وچ کافر راندے نے نا پھر او ذمی، فرمایا اے کافر جے، دو صحابیاں آکھیا جنہ ٹھیک ہے تیرا معاملہ، پر میں تن گل دساں اسی ایک باری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کول بیٹھی آئی، امام بخاری کتاب الجنائز وچ حدیث لے آندی ہے، کہندے نے اسی حضور پاک علیہ السلام کول بیٹھی آئی تے ایک جنازہ گزریا، حضور پاک نے جنازہ ویکھیا تے کھڑے ہو گئے، ان بخاری دی حدیث تے تو کی آکھے دا وا سند کمزور ہے، راوی کمزور ہے، ایدی کدائیوں کو منسوخ لے ہونیاں تا کام بننا ہے نا، بخاری وچوں رفع دین ثابت ہو جائے تے مسلم شریف وچوں منسوخ ہو جائے تے تاں تے گل منن والی ہے نا، تے جے منسوخ نہیں ہوئی اے حدیث تے پھر تے مننی پونی ہے نا، سرکار کھڑے ہو گئے کہ یہ جنازہ ہے، نال دے بندے کنے پھوکیا سرکار یہودی ہے، ہر جگہ تے ہر مزاج دا بندہ ہوندا ہے نا، یہودی ہے، بخاری شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الیست نفسا، آندھا یہودی ہے، حضور پاک نے فرمایا بندہ نہیں، اس بندے کی آخیا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، میرے نبی تیرے سب تو بڑے دشمن کون نے؟ دشمن یہودی نے، میرے نبی دی سیرت اے وے اونا سب تو وڈیاں دشمناں وچوں بھی کوئی مار کے لگدا ہوئے پیا تے اللہ دے نبی پھر بھی کھڑے ہو جاندے، گل سمجھو یار، اللہ دے نبی کھڑے ہو جاندے نے، اور کھڑے ہو گئے تے امت نو دس چھڑیا وہ دشمن جیڈا وڈا بھی ہوئے او دشمن ہے نا۔ اچھا ایک گل اور ایویں تشریح وچ اے دسو یہودی دشمن آن نا، اللہ دے قرآن نے کیا کیا ہے، اللہ دے نبی دے کون دشمن نے؟ قرآن حدیث وچ کدائیوں اے بھی آیا ہے کہ حضور انہاں دے دشمن آن، گل غور کدائیوں آیا ہے وہ حضور انہاں دے دشمن آن، کی مطلب ہویا بھائی ایک بندہ تیرے نال دشمنی کردا ہے پیا او دا طرف ہے تے جے تو دے نال دشمنی کرنی ہے تے انہاں دے ہاتھ کدوں لبنی ہے، جے تمہیں دشمنی کرنی ہے با نہ کافر نہ آؤن دینا ہے تے نہ کافر آل کوئی جان دینا ہے۔ دیکھو نا شب میلاد آئی نا 12 ربیع الاول دی شب تے مینار پاکستان لاہور تارو قادری صاحب دا جلسہ، آپ کوئی نہ موجود ہے، سنی ہوتے موجود ہے، حضرت سکی سلطان احمد علی سرکار اوتھے موجود ہے تے بڑا سونی گل کی تھی سلطان پاک نے، آپ فرماندے نے وہ میں تے جتنی باری مناظر قرآن والے بلانا میں آ جانا یا اونج میرے کو لوگ پوچھے وہ وجہ کی ہے تسی آ جاندے ہو، آدھے نے وجہ کی پوچھ دیو، ایک ہوئے تے دسانا 5000 ہوئے تے دسانا 50000 ہوئے تے دسانا، مناظر قرآن میں چاہوں دیاں نے میرے کو لکھاں وجوہات نے، سنی اوتھے موجود اہل حدیثاں دا ضیاء اللہ شاہ بخاری ایڈی سونی اس تقریر کی تھی، میں اج پھالیے دسدا ایک تھا میں او میں کہا یار اے دسوں گا تھلے والے تے بان نہیں دیندے، اتلے جڑے نہیں او راندے نہیں، عالمی میلاد کانفرنس ہے نا تو دسے ہے نا میلاد ہے، سیرت دا جلسہ نہیں، میلاد ہے آندر میں سیرت وچ چلو آ جائیے تے ایک بڑی گل مزدار تو سناواں، وہ بندہ ایک بیٹھے آ تقریر پیا کرے یوٹیوب دے اوتے آندا میلاد حرام ہے اے ناجائز ہے، کیوں؟ انہاں کہا سرکار دے دور وچ کوئی وہا سرکار ایک جلسہ ہویا ہوئے میلاد دا، میں کہا اے دس وہ اے جڑا تو دسنا ہے پیا تو کیڑے جلسے دسنا ہے پیا، اے میں سیرت دے جلسے وچ دسنا پیا، گل سمجھو حضور پاک دے دور چ کوئی میلاد دا جلسہ نہیں ہویا، اے جلسے حرام نے، اے بندہ دسدا ہے پیا سیرت دے جلسے وچ، او دے کول پوچھ حضور دے دور وچ سیرت دے جلسے کنے ہوئے نے، وہ گالے کرنے والی، وہ اندر بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا وہ قیامت دا دیارے بھائی میں ایک بندہ آوے گا تے وہ میں تلاش کرے گا تے انہوں میں ایتھے نہیں ملاں گا تے فرمایا تو حوض کوثر تے آ جاویں، چل حوض کوثر تے لبا امال پہ تلدی ہوندے اوتھے آ جاویں، اوتھے نہ لبا تے پانی پینے اوتھے میرے کول اوتھے فلان جگہ تے آ، وہ بندہ آکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ لیا قیامت دا کوئی نہیں پتا، بھائی قیامت وہ بندے آؤن گے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں فرمان گے میں تینوں سمجھانیا نہیں،
تے انہاں دی پہچان کی ہوئے دی اعضائے وضو انہاں دی پہچان ہونگے انہاں کہ دیکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اے کو نہیں پتہ لگنا وہ تہاڈی سنجان کی ہے میں کہیا اے جڑی ساری گل پہ سناندے نے اے تین کون پہ سناندے نے قیامت ہوے دی بندے میرے کول آن دے اعضائے وضو چمک دے ہون دے میں آکھاں دا میں تانوں سمجھانیا نہیں ایک بندہ میں تو وچوں رسیا آواں او بندہ میرے کول آوے میں نے کہا بھائی جاگا میں تے نہیں جاندا اے دا مطلب کی ہے میں نہیں جاندا مطلب کی ورنج ہویاں مطلب بعض اوقات بندے دی مت ماری جاندی ہے وہ گلے دی سمجھ نہیں ہونی عالمی بلاد کانفرنس سنی اوتھے وہابی اوتھے شیعہ اوتھے عیسائی اوتھے ہندو اوتھے سکھ اوتھے بھائی وہ سارے آ کے تعریف کی دی پہ کر دے نے بھائی تس یہ نہیں سمجھ دے وہ سارے کٹھے کیتے ہیں جو سارے کٹھے ہو کے حضور دی تعریف کر لین تے او دے وچ آرام کیڑا ہے اچھا اس تو بھی تھلے آ جاؤ تو مینار پاکستان تیرو قادری اوتھے کون رلدا ہے اے سی صاحب محفل کراندے نے میلاد دی ہر مہینے ہوندی ہے میں بھی جاننا او دے وچ خصوصی صاحب سنیاں لو میرا ہوندا ہے تے او دے وچ اہل حدیث بھی ہوندے نے شیعہ بھی ہوندے نے سنی بھی ہوندے نے دیوبندی بھی ہوندے نے سارے ہوندے نے اچھا او میلاد دے جلسے وچ گورنمنٹ بلوائے تے جانا جائز تے مسجد نور مصطفیٰ علیہ بلان تے آندے نہیں حرام ہے گل سمجھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ نے دسیا یہودی تواڈے سب تو بڑے دشمن نے پر قرآن دی سے کدی بھی نہیں آکھیا کہ حضور بھی انہاں دے دشمن نے انہاں دشمن سمجھے ہے اللہ دے نبی نے انہاں نال کوئی دشمنی نہیں کی تھی تو سرکار کھڑے ہو گئے آکھا سرکار یہودی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ نہیں علیست نفسا ایک نفس نہیں ایک جان نہیں ہو میں تے اس واسطے کھلوتا پاویں یہودی ہے اے تے دستے قدرت نال بنے یا نا پہچان کیے بندے دی عزت کرنی کیوں ہے ایک بندہ کافر ہے وہ دی کیوں عزت کرنی ہے وہ کافر تے بعد وچ ہویا ہے نا بنایا تے دستے قدرت نے نا بنایا تے دستے قدرت نے اللہ دے نبی کھڑے ہو کے احترام کیتا تاکہ کائنات والیاں نو پتہ چل جائے نبی دی سیرت اے وے او دشمناں لئی وی چادراں انجے تے نہ ہونا نات پڑھ دے او دشمناں لئی وی چادراں وچھا جان دا حضور دشمناں واسطے چادراں وچھاندے نے اسی ویکھ کے بھی راضی دسو میلاد دیاں برکتاں کتھوں تک تو ان لے کے جان دیاں میرے آقا علیہ السلام میدان جنگ وچ نے ایک بی بی مری ویکھی میدان جنگ وچ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ان کس ماریا ہے یہ تے کوئی نہ ہی لڑدی پئی ان کس ماریا ہے یہ تے کوئی نہ ہی لڑدی پئی سپہ سالار خالد بن ولید سان بلا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی عورت نہ قتل کرنا ہے تے نہ کسی مزدور نہ مارنا ہے ایک بندہ لڑن آیا ہی نہیں کرو مزدوری کرن آیا ہے وہ پاویں کافر ہے تے پاویں کافراں دا سردار ہے وہ تہاڈے نال لڑن جڑا لڑن نہیں آیا حدیثاں میرے سامنے نے عورت لڑن نہیں آئی تے ان مارنا پاویں کافر ہے بڈھا بندہ ہے پاویں کافر ہے لڑن نہیں آیا تے ان مارنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی کافر بھی ہوئے اگر بچہ ہے کافران دا لڑن نہیں آیا تے ان مارنا اگلی گال دسا دوان حضرت ابو ایوب انصاری تے تو تک دس دینے پہ وہ کہندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کسی نے مارنا بھی ہوئے انسان دا احترام کسی نے مارنا بھی ہوئے تے حضور نے فرمایا بن کے نہیں مارنا بن کے اور آندے نے اگے جملہ بول دیں کہتے ہیں اللہ دی قسمیں اگر کوئی مرغی بھی ہوئے نا تو میں انہیں بن کے نہیں مارنا ایک گل دس دینے پیسان کہ کیوں بن کے تسا نہیں مارنا بھائی احترام ہے نا ان آزادی ایک بھائی نسی اپنی جان بچا سکتا ہے تے بچا لوے پھر میرے آقا نے فرمایا اگر مارنا پہ گیا ہے تے ٹھیک ہے مار چھڑو لیکن مار کے پھر وہ دی آنکھ نہیں کٹنی وہ دا کان نہیں وڈنا وہ دی باں نہیں لانی اے نادے نے مسلا کرنا کی کرنا مار جے چھڑیا ہے کہ انہوں دے آزاد وڈنے نہیں اے حضور سکھاندے نے پہ کافران دا احترام کی سکھاندے نے پہ
اب دیکھو میں گل بڑی وڈی کرنی ہے آخر تے جا کے منت والی گل ہے نا ٹھیک ہے وہ ساڈے ایک وکیل صاحب ہوتے پھالیے تھے وہ بڑی مزے نال ایک بندے گل سنائی انہوں نے نا قتل دے مقدمے وچ وہ وکیل آن تے او آن قاتل والے پاسوں تو قتل ثابت ہو گیا تے جج صاحب فیصلہ سنانا آئی تے انہاں آکھیا وا ہن جج صاحب نظر آ جاندا نا بندے نے ہن قتل ثابت ہو گیا ہے تے میں آئی تے قاتل لوں تے قاتل تے ہن فرین لگا تے مرین لگا تو انہاں آخری آکھیا وا ہن کوئی آخری گل کوئی آخری دلیل کو گٹھے کئی پئی ہوے کوئی آخری گل ہے تے وکیل صاحب ہوندا جی ہن من آخری کیڑی گل کرنی ہن منت والی گل ہی ہے اچھا عدالت چ کھلو منت والی سو اے کہ میں آخر تے ایک منت والی گل کرنی ہے اتھوں تک لے کے جانا ہے بنیاد کی دھرنا پیا کہ سب تو بڑے دشمن یہودی میرے آقا نے کھڑے ہو کے انہاں دا فرمایا اگر کافر ہوئے تے ہوئے مزدور ہوئے عورت ہوئے بابا ہوئے بچہ ان مارنا فرمایا بھائی بن کے نہیں مارنا مار چھڑو تے مسلح نہیں کرنا آخری گل کی تھی وہ کسی نے آگ لا کے ساڑنا آگ لا کے ساڑنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آگ دا عذاب دینا صرف اللہ دی شان ہے بندے نو اے جائز نہیں آقا علیہ السلام نے سانو پہلی گل کی دسی سرکار نے پہلی گل سانو اے دسی کہ اختلاف وچ بھی احترام لازم ہے اختلاف وچ بھی احترام وہ بندہ میں نے یاد نکے نکے ہوندی ہے نا جس ویلے سی بچے آ رہا تو ایک قتل ہویا آئی ہون تو پھر وہ دی گل کرنے کو نہیں رج لاندے والے پاسے تو وہ قتل کسی آپ پہ ہی بندے ہونا کیتا آئی کسی چاچے بابے ہوں قتل کر کے تو بندہ مار چھڑی ہو سو جلے مار چھڑی غصے بچ آ کے دھپے پہ آ وہ دھپے پہ آ جلے غصے جدو پھر پھور کے واپس آیا تو دیکھے تو ہے پاویں چاچے دا پتر جڑا بھی آئی مار چھڑی دھپے تو گال کر کے نال دن آدھا اے فلانے ٹینگے چوکی ان چھاویں تے کار چھڑو سنا چوکے چھاویں تے کار چھڑو وہ مطلب ہے کوئی ایک احساس وہ دے اندر کچھ نہ کچھ بندہ سوچ دا تے ہے نا اختلاف وچ احترام لازم ہے شریعت نے سان پہلی گل اے دسیے و تساں اختلاف بھی کرنا ہے تے او دے وچ بھی احترام ہونا چاہیے ہے پہلی گل پلے بننے والی دوجی حضور علیہ السلام نے جدو تشریف آوری ہوئی میلاد ہویا سرکار دے اون نالے فائدہ اے برکت انسانیت نو اے نفع حاصل ہویا کہ جڑی طبقاتی تقسیم آئی نا حضور علیہ السلام نے اس دا خاتمہ فرما دیتا اونچ نیچ معاشرے وچ اور بڑی اونچ نیچ پورے معاشرے وچ آقا علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے آئی مثلا عرب وچ کی آئی اوتھے آقا تے غلام دا تصور آئی اے تساں اگے گلاں سنیاں نے بھائی بندے وکدے آن بلکہ ماں پیو بھی ویچ چھڑ دے آن اس حد تک آقا اور غلام کوئی وڈا ہے تے کوئی چھوٹا ہے ایک کائنات وچ رائے جائی پھر اس طرح پر عراق آل ٹر جاؤ اتھ بھی مختلف طبقات آن ایک اردو ایک امیلو مشکینو اے انہوں نایان طبقے آن ایک نکا ہے کوستو وڈا ہے کوستو تکڑا وہ بھی تقسیم آن پر ہندوستان ٹر جاؤ تو اتھے توانو ہن تک ہی پتہ ہے برہمن نے کھشتری نے شودر وغیرہ نے انہاں دا بھی آپس میں طبقات اور اپنے علاقے وچ آ جاؤ ایتھے کوئی امیر ہے تے کوئی دعا کران حلال ہو سعودی عرب پاکستان نو کوئی عربی ہے تے کوئی اجمی اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع وچ بڑا وڈا اعلان کیتا نکی جی بھی گورنمنٹ کو شاید سستی کار چھڑے نا اتلیاں نے فرق کو نہیں پوندا تھلے والے بندے نے بڑا فرق پوندا ہے وہ دا چلو روپیہ 50-100 بچے دے ہی نا آقا علیہ السلام دے جدو کافر پوچھ دیا نا وہ تواڈے علاقے نبی آیا تعلیمات کی نے اے دس دیان تعلیمات اے نے بھائی حضور فرمانے نے بندے نے بندہ سمجھو کسی نہ ظلم زیادتی نہ کرو اگلا سوال کر دیان اللہ اے دسو وہ انہوں دا کلمہ پڑھنے والے بندے امیر نے کہ غریب نے دسنے والا دس دائی غریب نے غریب بندے نے وہ کہنے دا مطلب ہے وے امیران دے اپنیاں 100 لالچاں ہوندیاں نے اے دیکھو نا بڑے بڑے پتہ لگتا ہے اگے اس پارٹی نے ووٹ دین دیاں پہ ہن آپ سرکار اس پارٹی دے نال ہو گئے وہ کی موت پئی وہ توانو اگے توانو کو نہیں سمجھ آئی نظریہ کی ہے نظریہ دا اختلاف نظریہ دا نہیں موت اور ہوندی ہے مصیبت کی وڈیاں دیاں 100 لالچاں ہوندیاں نے مارے بندے دی کوئی لالچ وفادار ہوندا ہے سی محفلاں تے جاننے ہاں جنہ مارا بندہ عزت کردا ہے انہاں کوئی اور بندہ عزت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماڑیاں بندیاں نو چکیا ہے
سرکار ماڑیاں بندیاں نے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ بے شک تہاڈا رب ایک کے تہاڈا باپ آدم علیہ السلام ایک. کسی عربی نو اجمی اتے کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی نو عربی اتے کوئی فضیلت نہیں, کوئی گورا کالے نالوں افضل نہیں, کوئی کالا گورے نالوں افضل نہیں. حضور افضل کون ہے؟ فرمایا انسان ہونے دے ناتے سارے برابر نے. دیکھو افضل ہے جنہوں اللہ ایمان دیتا ہے یا تقوی دی دولت عطا فرمائی ہے. جیڑا رب تو ڈردا ہے اونا رب دے قریب ہے. نکے وڈے دی وانڈ حضور علیہ السلام نے. دیکھو میں وہ اردو تقریر سوکھی کرنا ہونا پنجابی, پھر پنجابی ساڑی عجیب جائیے, پھر وہ بندہ عجیب دیاں گلاں کردا ہے, ریکارڈ کر کے بعد میں آپ پنجابی تقریر میں آپ کدی نہیں دوبارہ سنی. وہ یہ بے سوادہ جا کام ہوندہ ہے. وہ صحیح گل تو دسنا پیا, پنجابی کوشش کرنا میں اپلوڈ بھی نہ ہی کراں, لیکن گل سمجھنے والی ہے کہ جی بندے سمجھ آ جائے. مضمون مشکل آئی, میں صبح دا سوچدا آئی پیا ڈیلیور کیویں کرنا ہے, پھر اللہ نے کرم چا کیتا انہوں سوکھا میں ہن کر لیا. پہلی گل میں دسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انسانیت دا احترام سکھایا. سرکار دے میلاد دا پہلا فائدہ اے ہویا کہ بندیاں نو لوکی بندہ سمجھن لگ پہ. میلاد منان والیاں دا پہلا حق اے وے کہ جڑا سرکار آئے سان تے سرکار نے اختلاف تے کیتا ہے, لیکن اختلاف وچ بھی احترام نو پیش نظر رکھیا ہے. اختلاف کرنا ہے اختلاف کر, لیکن اختلاف مخالفت نہ بنے, مخالفت مخاصمت نہ بنے, تے مخاصمت مجادلت نہ بنے. تیرا اختلاف دشمنی وچ نہ بدلے تے دشمنی پنڈی وچ نہ بدل جائے. اختلاف رکھ, او اختلاف کدوں رہے دا جدو تو او دا تے او تیرا احترام کرے گا. سبحان اللہ. یہ بنیاد رکھو. اگے آؤ دوجی وانڈے کیتی سرکار نے, پر میں بندے نو بندہ سمجھو, کوئی نکا تے کوئی وڈا, کوئی نکا تے کوئی وڈا. ہن میلاد منانا رہندا, ہن اینا حق تے بندا ہے نا, ہن اج تو بعد اینی کوشش کر لین اے چودھری کمی والا فرق تے کم از کم زبان تے نہ آوے. اچھا وعدہ نہیں منگدا, لیکن جڑے نیت کردے نے وہ ہاتھ کھڑا کردے نے. دل ساڈا کدی کسے نو کمی, اسی سارے حضور دے کمیاں, اسی سارے حضور دے کمیاں. ایتھے اور کوئی کمی بھائی اللہ نو اونج کمی پسند نے, کیڑے دین دے کمی پسند نے, حضور دے کمی پسند نے, اللہ نو کم کرن والے پسند نے. لیکن تو میرا تے میں تیرا کاما, اگر تیرے دل وچ بھی گل آ گئی ہے نا کتھے تے دل دیاں او جاندا ہے. تو کوئی شو کیتا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ باقاعدہ پوچھا گیا, سرکار نو عرض کیتا گیا سرکار ایک بندہ بڑے سونے کپڑے پاندا ہے, جُتی چنگی پاندا ہے, سرکار کیا وہ بھی اپنے آپ نو وڈیرا ہی سمجھدا ہے؟ مغرور تکبر غرور دی یہ بھی نشانی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ جمیل و یحب الجمال. کوئی ستھرے کپڑے پا لیندہ ہے, منہ دھو لیندہ ہے, کوئی جوتی چنگی پا لیندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا اے کوئی عرض نہیں, اللہ آپ بڑا سونا ہے تے سونے آن پسند کردا ہے. اللہ آپ بڑا سونا ہے تے سونے آن اے بابا ہوئے نا, بابا ہوئے تے داڑھی مناندہ ہوئے, ایک بابا ہوئے تے داڑھی رکھی ہوئے, اپنے ایمان نال دسو سونا کیڑا لگدا ہے؟ داڑھی ایمان نال گل کرے کیڑا سونا لگدا ہے؟ تم ان کوشش کرنی نہیں چاہیے دی, وہ ہن کام از کام ہن ادیاں غلطاں جلے وچ لٹک جان تے بندہ ان اجازت دے چھڑے. کوشش تے کرنی چاہیے دی نا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار اے جڑا تکبر تے غرور ہے, سونے کپڑے پاندا ہے, سونی جُتی پاندا ہے, سرکار اے بھی غرور ہے؟ حضور نے فرمایا اے غرور نہیں. حضور غرور پھر کیے؟ فرمایا غرور اے وے حق سچ دی گل نہ بندہ نہ منے تے دوجے نو حقیر سمجھے. دو گلاں کیتیاں نے, سکون والا دل وچ اس گل نبھاؤ والا. حق دی گل ہوے تے اون مان جاؤ, او نکے دے منہوں نکلی ہے یا وڈے دے منہوں نکلی ہے, او کمزور دے منہوں نکلی ہے یا تکڑے دے منہوں نکلی ہے, امیر دے منہوں پہ نکل دی ہے یا غریب دے منہوں پہ نکل دی ہے, گل حقی سچی ہے. ایڈی مت کرو, ہاں
ایمان نو ملاد اینی طاقت تے دیوے نا، دیکھو 30 دیہڑے روز بندہ روز دیاں 2 دیگاں پھڑکا چھڑے، آخرت وچ 30 دیہڑیاں تو بعد ایمان ایڈا تکڑا بھی نہ ہوئے، 60 محفلہ کر کے 100 دیگاں کھا کے ایڈا تکڑا بھی نہیں ہویا، وہ اکے بندے دی گال نال آکھے نہیں یار جنہیں گال تیری سچی ہے، گال تیری ایڈی گال۔ حضور نے فرمایا جڑا حق نو نہ مننے او تکبر کردا ہے، تے حضور دوجا فرمایا جڑا دوجے نو نکا سمجھدا ہے، دوجے نو اے دے اوتے تے 6 گھنٹے بھی تقریر ہوئے تو تھوڑی ہے، کیونکہ دل دی کیفیت ہے۔ ایک باری بندہ سوچے، ایک ذہن وچ آ جائے، دل وچ آ جائے، ماڑا جا پیچھا کدائیوں خیال آ جائے، او یار اے کی ہے، اے پتہ نہیں ہوتے نا اوتھے انج تے اوتھے انج تے اے انج، یار اے کی ہے، علی کال دا نک وگدا اے اور کال مانگ کے لیندے اے فلاں اے نسیہ فلاں دیندے او فلاں اے ہن اے منہ پوجن لگ پیا، برا باہر گیا تے ہن لگ سیدھا ہویا سے اے او کونیوں، اے جڑی تیری ساری کوشش ہے، جنی کوشش تو محنت کیتی ہے، بڑی محنت کیتی ہے تو، اے ساری محنت میں تو ثابت کی کیتا ہے کہ او تھلے تے تو اے نہیں ثابت، نتیجہ تے ہی ہے نا وچوں جی وہ پتا وہ بندے نے بڑا چیر عبادت کردا رہا، کسی بابے گل ہی ہے عبادت بڑا چیر کردا رہا تے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ دے کول ٹوریا، انہاں نے کہا 10 بجے اللہ پیادا جو کچھ منگنا ہی مانگ لا، آج تیری جو منگے دا قبول ہے۔ وہ بندہ شروع ہو گیا، عزت دے، دولت دے، شہرت دے، نوکری دے، ویزا دے، بنگلہ دے، کوٹھی دے، مکان دے، فلان دے فلان، اینی لسٹ آئی وہ اینی ساری اپنے فرشتے جا کے بس میں سمجھ آ گئی ہے تو میں اگوں جا کے 10 لانا ساری یار پوری سن تے لے آج ساریاں قبول ہونیاں نے، انہوں نے کہا نہیں میں سمجھ آ گئی میں جا کے 10 لانا، تیری مرضی ہوں فرشتے دی اپنی مرضی ہوندی ہے۔ فرشتہ واپس ٹوڑ گیا، اللہ پوچھیا اللہ نو گلے دا پتہ ہوندا ہے نا، اللہ پوچھیا ہاں میرا بندہ کی آہد ہے، ایسے تک تساں ہنس لیا، انہیں اگلی گل ہنس کے نہیں سننی۔ اللہ پوچھیا میرا بندہ کی آہد ہے، فرشتہ آہد ہے یا اللہ میں سمجھ اے آئی ہے کہ تیرا بندہ تیرے کولوں تیرے تو علاوہ ہر شے پیا منگدا ہے، العیاذ باللہ، یعنی اے نہیں آہدا و یا اللہ میں طول آج قبولیت دی کری جی آئی ہے تے تو اے کیوں نہ آہدا و یا اللہ میں تو لب جا، تو میرا ہو جا، آج قبولیت دی کری جی آئی ہے۔ وہ ساڑھے نال پینڈے رسول پر تے چارہ آلا وہ تو بابا ٹوڑ گیا نا تے واپس آ کے ساڑھے فیض رسول تیر صاحب نے گل سنائی، وہ جا کے ملنے واسطے گیا نا رکھا بابا سنیا وہ جا کے خانے کا پہلا تقیے تے دعا قبول ہو جاندی ہے، کی دعا کیتی ہے اتھے، انہوں نے کہا دعا کرنی ہے، ایک کنجرہ اولادی میں نے بڑا ذلیل کیتی ہے، میں کہا یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر میں نے انہاں دا بیڑا انہاں تباہ کیتی ہے۔ وہ سارے فیض صاحب تجھ جان دو تا پینڈ اور فیض صاحب جان دا انہوں نے آکھیا بھائی تے بابا جی تو اڈے اے ذہن چ کوئی نہ آیا وہ اتھے دعا قبول ہو جانی ہے، انہوں نے کہا تاں ہی کیتی ہے، انہوں نے کہا تو اے دعا کیوں نہیں اتھے کیتی و یا اللہ اولاد فرما بردار ہو جائے، آندہ اے من چبل مری گئی یا دیکھو بندے نے نہیں دی ہوش ہونی چاہی دی ہے، بس تو میلاد دی محفل وچ آئے ہیں ہاتھ چوک کے تیریاں لسٹاں نہیں پیاں مکدیاں، کدی ایک باری زندگی تیرے منہوں نکلے ہے کہ یا اللہ میں تیرا دیدار ہو جائے تے پیارے مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے۔ ایک آدھن ہوندہ پیا، اچھا بھئی اینا تے کم باز کم ایک کلمہ زبان چو نکلے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ منہ چو نکلے تے پچھلے سارے کفر مٹ جاندے نے، پچھلے سارے گناہ مٹ جاندے نے، گل بڑی درد نال کرنا پیا، ایک فکرہ تین پاک کے دوں دا نام لبیے نا اللہ تے محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوں دا نام لبیے تے پچھلے سارے مٹ جاندے نے، ایمان نال گل دسی میلاد دی محفل وچ آئے ہیں، زندگی چ ایک باری بھی تیرے اندر ایک خواہش آئی ہے جنہاں دوں دا نام لیا پچھلے سارے مٹ جاندے نے، یا اللہ کدائیوں وخائی چھاڑ، کدائیوں اپنا دیدار کروا، کدائیوں مصطفیٰ پاک دا دیدار ہو جائے، زندگی چ ساری زندگی اگر تیرے اندر ایک تڑپ نہیں آئی تو محفل میلاد تو لیا کیے، تینو حضور تے مل گئے، حضور نال ملن دا تیرے اندر اشتیاق پیدا نہیں ہویا، تینے نہیں پتا لگا کہ ایک دیدار تھکیڑے لا چھڑ دے،
ایک دیدار تھکیڑے او 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنانی ہوں پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہوں اور 3 مہینے یوسف علیہ السلام آکھا یا اللہ غلہ تے مک گیا ہے. اللہ نے فرمایا غلہ مک گیا ہے. حسن تے نہیں نہ مکیا جیرے غلہ لینا انہاں کو سنٹبرے آؤ او جیرے سنٹبرے آ گئے یوسف علیہ السلام سنٹبریاں نو اپنا دیدار کروایا ہے انہاں نو 3 مہینے بھوک تے شاعر آندا ہے پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی مطلب کی نہ اس جہان وچ انہاں نو کوئی لالچ ہے. بڑا بڑا فکر ہے تو ایک جملے وچ میں جو تشریح دینا پیا دعا جہاناں چ رجن دا مطلب کی ہے مطلب اے وے اس جہان وچ بھی انہاں نو کوئی لالچ تے اگلے جہان بھی یا اللہ ہورا لبن محلات چنگے لبن تے فلاں ودیا لبے وہ آدھے کچھ بھی نہیں لینا جنت وچ جان گے. ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت نو خطاب کرے گا پوچھے گا وعدہ کیتا ہے جنت دا پورا ہو گیا اللہ پورا ہو گیا عرشہ لب گئی اللہ لب گئی خوش ہو بڑے خوش ہاں تھوڑے جا گٹھے ہون دے بیٹھے چپ جائے اے جڑی گل میں کیتی دیدار والے اے تھوڑے جا ہوندے نا تھوڑے جا ہون گے پوچھا جائے گا اللہ پوچھدا وا تسی چپ چپ ہو تو ان کو نہیں شے لبی اللہ لبی ہے جنت لب گئی ہے نعمتاں لب گئی خوش نہیں اللہ خوش ہاں لگدے تے نہ ہو خوش آکھن گے یا اللہ جنی محنت کیتی آئی جنی ریاضت کیتی آئی جنہ قیام رکوع تے سجدہ جنیاں صدقات تے خیرات یا اللہ سی جو کچھ کر دے آئی اے اوراں واسطے محلات واسطے جنت واسطے کیتا نہ آئی ساڈا تے ایک لالچ آئی کہ یا اللہ جے تو راضی ہو جائے تے اپنا مکھڑا بہا دے تو راضی ہو جائے تے اپنا دیدار کرا یا اللہ جنت وچ تے آ گیا ہفتہ لگ بھی گیا ہے ابھی تک تیرا مکھڑا نہیں دیکھیا. اللہ فرمائے گا فرشتیو اے جڑے نیرے من تکن آئے نے نا اے نظارے انہاں کرا دیو درمیان دے پردے ہٹا دیو. وہ تھوڑے ہون گے جنہاں دے دل وچ اے لالچ اے خواہش اے تمنا ہوئے گی کہ سانو رب دا دیدار ہو جائے. میں گل بڑی مختصر کیتی ہے سجنوں جے بندہ کلمہ پڑھدا ہے تے کلمہ پڑھ کے کلمے والیاں نو ویکھنا نہیں چاہندا تے او دے ایمان کیڈا تکڑا ہے. کسی فیس بک تے فکرہ لکھی آئی اس نے کہا تیرا ایمان تے ایڈا تکڑا ہے بس میرے جلہ لے کے ستیاں ہوئے نا تے 5 مسیتاں چو آوازاں ہوں دیاں نزانہ دیاں اگلا تے وقت نہیں نہ رہا ہونے ہون تو ایک بابے چپ کر دیں تے دوجے شروع ہو جاندے ہیں دوجے بندہ مجبور ہو کے اٹھ کے پیشاب کر کے بندہ آگے پھر آگے سوندا ہے. وہ ایمان تے ایڈا تکڑا ہے تیرا وہ سویرے فجر ٹائم کروں چک کے 3 مسیتی تک نہیں لے کے آؤں دا اے ایمان تین جنت تک کی میں لے کے جائے دا کدی سوچیا اے ایمان بھئی او بھی سے صدقے جاواں ہے نا جنہیں پورا میلاد دا مہینہ گزر گیا تو کہنے نا آج محفل چاہیں ہاں بندہ سوچے تے صحیح نا بندے دا ایمان کتھے کھڑا ہے دیگاں روز پکائی جاندے ہو تے کھائی جاندے ہو آپے پکاندے ہو آپے کھاندے ہو اس دیگ نے اندر کی اثر کیتا رب نو ویکھن دا شوق نہیں پیدا ہویا حضور نو ویکھن دی طلب نہیں پیدا ہوئی رب تے رسول نو ویکھن واسطے ایک بھی کوشش کیتی. میں ایتھے بھی جمعہ پڑھاندا رہیا ہاں تہاڈی نوکری کردا رہیا ہاں 15 سال میں پھالیے ہو گئے نے ایک بندہ میرے کول آیا ہے کنے ایک جس میں آ کے آخیا حضور تساں او گل کیتی ہے جمعے اُتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہوندا ہے